ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک چھوٹا سا ہرن رہتا تھا جس کا نام نونو تھا۔ نونو بہت پیارا اور معصوم تھا، لیکن اس کی معصومیت کے پیچھے ایک بے مثال بہادری چھپی ہوئی تھی جس کا علم ابھی تک کسی کو نہیں تھا۔ نونو کا خاندان اس جنگل کے ایک کونے میں رہتا تھا جہاں وہ اپنے والدین اور دو بہن بھائیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ نونو کو جنگل میں کھیلنا، بھاگنا اور دوسرے جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ جنگل میں طرح طرح کے جانور تھے جن میں سے کچھ نونو کے دوست تھے اور کچھ سے نونو ڈرتا تھا۔ سب سے زیادہ وہ شیرو سے ڈرتا تھا جو جنگل کا بادشاہ تھا اور اکثر شکار کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن نونو اپنی والدہ کے ساتھ جنگل کے کنارے گھاس چر رہا تھا کہ اچانک دور سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نونو نے کان کھڑے کیے اور آواز کی سمت دیکھا۔ وہ آواز کسی مشکل میں پڑے جانور کی لگ رہی تھی۔ نونو کی والدہ نے اسے خبردار کیا کہ وہ وہاں نہ جائے اور خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہنے کی ہدایت دی، لیکن نونو کو تجسس تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد جب نونو کی والدہ ایک پل کے لیے ادھر ادھر ہوئیں تو نونو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آواز کی طرف دوڑ لگا دی۔ جوں وہ قریب پہنچتا گیا، آوازیں اور تیز ہوتی گئیں۔ آخرکار وہ ایک گہری وادی کے کنارے پہنچا جہاں ایک چھوٹا خرگوش پھنس گیا تھا۔ خرگوش ایک گہرے گڑھے میں گر گیا تھا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ نونو نے خرگوش کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خود اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اسے نکال سکے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ نونو نے اپنی گردن سے لٹکی ہوئی ایک رسی کو دیکھا جو اس کے والد نے اسے دی تھی تاکہ وہ مشکل وقت میں اسے استعمال کر سکے۔ نونو نے وہ رسی خرگوش کی طرف پھینکی اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کو کہا۔ خرگوش نے رسی کو پکڑا اور نونو نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے اوپر کھینچنا شروع کیا۔ خرگوش آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ وادی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ خرگوش نے نونو کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ نونو بہت خوش ہوا کہ اس نے کسی کی مدد کی، لیکن ابھی اس کے دل میں خوف تھا کہ اگر اس کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ناراض ہوں گی۔ نونو نے فوراً گھر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی غیر موجودگی کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن راستے میں اسے ایک اور مسئلہ درپیش آیا۔ اچانک جنگل میں دھند چھا گئی اور نونو راستہ بھول گیا۔ وہ ہر طرف دیکھتا لیکن اسے کوئی صحیح سمت دکھائی نہ دی۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا اور ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ اچانک جنگل میں شیرو کی دہاڑ سنائی دی۔ نونو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے معلوم تھا کہ شیر کی موجودگی کا مطلب خطرہ ہے۔ اس نے فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن شیر کی تیز نظر اسے دیکھ چکی تھی۔ شیرو نونو کی طرف بڑھنے لگا۔ نونو کے پاس اب وقت کم تھا اور اسے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی جان بچائے۔ شیرو دھیرے دھیرے نونو کے قریب پہنچا اور زور سے دھاڑتا ہوا بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو چھوٹے ہرن؟ آج تو تمہاری شامت آئی ہے۔ نونو نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بولا، میں تو صرف اپنے گھر جا رہا تھا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، میں چھوٹا سا ہوں۔ شیرو نے قہقہا لگایا اور کہا، چھوٹے ہرن، آج تم میرے لنچ بنو گے۔ نونو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر اسے ایک اور ترکیب سوجھی۔ اس نے شیرو سے کہا، اگر آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں تو پھر مجھے کھا لینا، لیکن آپ کو مجھے پکڑنے کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ شیرو کو یہ چیلنج پسند آیا اور وہ دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نونو تیزی سے بھاگا اور جنگل کے درختوں کے بیچ چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے پوری جان لگا دی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ شیرو بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن نونو تیز اور پھرتیلا تھا، وہ ہر بار شیرو کو چکما دے دیتا۔ نونو بھاگتے بھاگتے جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں خرگوش رہتا تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ خرگوش نے نونو کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فوراً اپنی بل میں گھس گیا۔ خرگوش کی بلیں ایک جال کی طرح زمین کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اور نونو کو اس کا علم تھا۔ نونو نے جلدی سے خرگوش کو آواز دی اور کہا، مجھے شیرو سے بچنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ خرگوش نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے نونو کو اپنی بل میں چھپنے دیا۔ نونو بل میں گھس گیا اور خرگوش نے بل کے باہر کا راستہ بند کر دیا تاکہ شیرو کو کچھ دکھائی نہ دے۔ شیرو بل کے پاس پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے نونو کہیں نظر نہ آیا۔ شیرو نے کچھ دیر وہاں انتظار کیا اور پھر تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ جب شیرو چلا گیا تو نونو نے بل سے باہر آ کر خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ خرگوش نے کہا، یہ تو تمہارا حق بنتا تھا، تم نے میری مدد کی تھی اور اب میں نے تمہاری۔
نونو نے دل ہی دل میں سوچا کہ دوستی اور بہادری کی اصل طاقت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور کسی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ نونو نے اپنے گھر کا راستہ دوبارہ ڈھونڈا اور جب وہ واپس پہنچا تو اس کی والدہ اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ نونو نے انہیں ساری کہانی سنائی کہ کیسے اس نے خرگوش کی مدد کی اور پھر خود کو شروں سے بچایا۔ نونو کی والدہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے پیارے بچے، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف معصوم نہیں ہو بلکہ بہت بہادر بھی ہو۔ نونو نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں، میں نے سیکھا ہے کہ بہادری کا مطلب صرف طاقت نہیں بلکہ عقل اور دوستی بھی ہے۔ یہ کہانی جنگل میں بہت مشہور ہو گئی اور ہر جانور نونو کی بہادری کی تعریف کرنے لگا۔ نونو کی زندگی میں یہ واقعہ ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد وہ مزید سمجھدار اور بہادر ہو گیا۔ جنگل کے تمام جانور اسے عزت کی نظر سے دیکھنے لگے اور نونو نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اسے صرف اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنی عقل اور دوستوں پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یوں نونو کی بہادری اور دوستی کی یہ کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگل کی داستانوں میں زندہ ہو گئی۔